بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة التعظيم المتصابرين بكبريائه مطاع المتمردين المتصابرين بكبريائه مطاع والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صلوات عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے ختامِ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرط سامعین کے سامنے حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور وہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرط ابھی سامنے حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 89۔ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب سے خطاب کیا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، بہت قلیل وقت ہے اور میں چاہ رہا ہوں اس قلیل وقت میں اپنے دوستوں کو ایک مرحلہ ذکر کر لے جاؤں تاکہ یہ بچے اور نوجوان اس میسج کو حاصل کریں۔ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے۔ دیکھو پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب سے کیا خطاب کیا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ حبیب، ہم نے جو کتاب تم پر نازل فرمائی وہ کتاب تبیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہے۔ تبیان کہتے ہیں ہر شے کے کھلے بیان، تو گویا قرآن مجید میں ہر شے کا کھلا بیان ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہر شے کا کھلا بیان قرآن مجید میں ہوتا ہے۔ وَهُدًى یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةً یہ قرآن رحمت ہے، وَبُشْرَى یہ قرآن خوشخبری ہے للمسلمین ان لوگوں کے لیے جو اسلام لائے۔ ٹھیک ہے، پھر کہنے لگا نزل بہ روح الامین علی قلبک۔ میں ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے سمجھو سے اس بات کو تمہید بنا کر پیش کر سکتا ہوں۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک، حبیب ہم نے تیرے قلب مطہر پر قرآن مجید کو اتار دیا۔ لیکن سب جانتے ہو کہ قرآن مجید کا نزول محمد عربی کے قلب مطہر پر ہوا، لیکن اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ ہستیاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید میں قرآن مجید کے حوالے سے الگ سے ذکر کیا ہے۔ کچھ ہستیاں ایسے ہیں کہ دیکھو قرآن جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور جناب داؤد پر نازل ہوئی، انجیل جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی اور قرآن مجید کا نزول محمد عربی کے قلب مطہر پر ہوا۔ سب کا اتفاق ہے اس بات پر، سب مانتے ہیں اس بات کو کہ محمد عربی کے قلب مطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا، سب مانتے ہیں نا، سب سے اتفاق ہے۔ لیکن اب جو آیتیں میں آپ کے سامنے ہدیہ کر
به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. توجہ رکھیے گا، خدا کے لیے توجہ رکھیے گا. بہت نازک مرحلہ ہے جہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. الذین آتیناہم الکتاب، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا. الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے کتاب کا علم دیا من قبل ہی، رسول سے پہلے دے دیا. توجہ رکھیے گا خدا کے قسم، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. پچھلے لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائے، مجلس کا ماحول بن جائے. ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا من قبل ہی، رسول سے پہلے دے دیا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید کا علم قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دے دیا. ہم بھی یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان لائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان لائے. پھر فوراً بات کہنے لگا وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہمارے رب کی طرف سے حق بن کر آئی، یہ کتاب تو ہمارے رب کی طرف سے حق بن کر آئی، اور ہم تو بڑے پرانے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور ہم تو بڑے پرانے مسلمان چلے آ رہے ہیں. پھر دیکھو، میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے مومنٹ سے لے کر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اس میسج کو کنوے کر دوں. اس لیے اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ دوبارہ سنو اور ذہن کی گرہ میں باندھ لینا. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وإذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین. اگر میں نے یہ پیغام اپنے سامنے تک پہنچا دیا تو سمجھوں گا کہ تمہید اس مرحلے میں کیسے آگے بڑھ گئی. ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا، ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا، رسول سے پہلے دے دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان لائے. ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہمارے رب کی طرف سے حق بن کر آئی، اور ہم تو بڑے پرانے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہم تو بڑے پرانے مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو علی والو، آیت نے فیصلہ کر دیا کہ محمد کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جسے نزول سے پہلے کتاب کا علم ملا. اگر ملا نہ ہوتا تو علی آغوش میں آتے ہی قرآن کی تلاوت نہ کرتا. یہ بات تو طے ہے کہ میرے علی نے میرے نبی کی آغوش میں آ کر قرآن کی تلاوت کی. یہ بات طے ہے، 110% طے ہے کہ میرے علی نے میرے نبی کی آغوش میں آ کر قرآن کی تلاوت کی. لیکن ہم نے جب کہا نا کہ علی نے آغوش میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت کی تو وہ ملا کہنے لگے کہ بھئی 3 دن کا بچہ، 3 دن کا علی کیسے تلاوت کر سکتا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں 3 دن کا عیسیٰ تلاوت کر سکتا ہے تو 3 دن کا علی تلاوت کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا چھوڑو، میرے علی کو نہیں مانتے، نہ مانو. میرے نبی پر تو ایمان رکھتے ہو نا، میرے نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہو نا. میرے علی کو نہیں مانتے، نہ مانو. علی کو نہ ماننے سے علی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. لیکن اگر علی تمہاری شفاعت نہ کرے تو تمہارا کچھ بچتا نہیں ہے. علی کو نہیں مانتے، نہ مانو. میرے نبی پر تو ایمان رکھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہو نا. جس نبی کے ہاتھ میں سنگریزے آ کر تسبیح کرنے لگے اس نبی کے ہاتھ میں علی تلاوت نہیں کر سکتا. بھئی یہ بات ہے کہ میرے علی نے میرے نبی کی آغوش میں آتے ہی قرآن کی تلاوت کی. جب میرے نبی نے کہا جب علی آغوش رسول میں آئے تو ایک دفعہ علی نے آنکھیں کھولی. علی نے فوراً آنکھیں کھولی. 3 دن کا بچہ 3 دن تک آنکھیں نہیں کھول رہا. جب علی کی آغوش میں نبی کی آغوش میں آیا تو آتے ہی آنکھیں کھول دی. تو رسول نے کہا کہ یا علی کچھ سناؤ، یا علی کچھ سناؤ. اب علی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا سناؤ؟ تو رات سے سناؤ، زبور سے سناؤ، انجیل سے سناؤ یا قرآن مجید سے سناؤ؟ بھئی ایسا ہے کہ نہیں؟ ابھی تو رسالت کا دعویٰ ہی نہیں کیا اور نہ ہی ابھی قرآن نازل ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہاں سے سناؤ؟ قرآن سے سناؤ، زبور سے سناؤ، انجیل سے سناؤ یا قرآن مجید سے سناؤ؟ رسول اللہ فرمانے لگے اے علی قرآن سے سناؤ. سورہ مومنین کی تلاوت کا شرف حاصل ہے. ٹھیک ہے حبیب، ہم نے تیرے کعبہ قرآن پر قرآن مجید کو اتار دیا. حبیب، ہم نے تیرے کعبہ قرآن پر قرآن مجید کو اتار دیا. یہ کتاب تبیاناً لکل شیء ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام لانے
دیا ان کی نشانی ہے کتاب پر ایمان لائے. جہاں لوگ تھوڑی دیر کے لیے بچوں نوجوانوں کو روکوں گا تاکہ مرحلہ فکر آپ لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہو. ایک لفظ ہے ماننا اور ایک ہے جاننا. ماننا اور جاننا ذہن میں محفوظ ہو گیا نا, ہم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے. ماننا اور ہے, جاننا اور ہے. اچھا مثال سے ایسے کہوں کہ جاپان کا ایک شہر ہے ٹوکیو. جاپان کا ایک شہر ٹوکیو ہے. میں مانتا ہوں کہ جاپان میں ایک شہر واقع ہے جس کا نام ہے ٹوکیو. میں ابھی وہاں گیا نہیں, لیکن میں نے سنا ہوا ہے کہ جاپان میں ایک شہر ٹوکیو. تو میں مانتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے سنا, میں نے کتابوں میں پڑھا, میں نے اخباروں میں پڑھا, میں نے رسالوں میں پڑھا کہ جاپان کا ایک شہر ٹوکیو ہے. تو میں مانتا ہوں, میرا ایمان ہے کہ جاپان کا ایک شہر ٹوکیو ہے. لیکن جب میں اس شہر کو اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لوں گا تو اس شہر کو جان لوں گا. ماننا اور جاننا, ماننا اور ہے, جاننا اور. آیت میں یہی کہا ہم بھی مومنون, جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو مانتے ہیں. تو یہ تھی سورہ قصص کی آیت. اب سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ, یہاں پہ الذین سے ہے الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو جانتے ہیں, وہ کتاب کو جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق بن کر آئی. اگر نزول ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو جان نہیں سکتے تھے. یعنی ادھر قرآن مجید نزل بہ روح الامین علی قلبک, نازل ہو رہا تھا قلب مطہر پر, اور کچھ نگاہیں دیکھ رہی تھی. توجہ ہے نا, تو میرا میسج پہنچ رہا ہے. اگر میرا میسج پہنچ رہا ہے تو میسج کو رکنا نہیں ہے, میسج کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا, وہ کتاب کو مانتے ہیں. پہلی آیت میں کہتا ہے. دوسری آیت میں کہتا ہے جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو جانتے ہیں. دوسری آیت. اب تیسری آیت آپ خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, جہاں بھی اللہ زینا سے ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. اب دنیا کا کوئی قاری یہ چیلنج کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے چیلنج کہ میں نے جو تلاوت کی میں نے اس تلاوت کا حق ادا کر دیا. نہیں, دنیا کا کوئی قاری یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نے حق کی تلاوت ادا کر دیا. لیکن پروردگار سے خود گئے, پروردگار سے خود گئے کہ جسے میں نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے. تو سننے والوں سنو, یا تلاوت آغوش رسول میں علی نے کی یا حسین بن عقیل نے پر کی. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا. میں 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی. میرا وقت بہت قلیل ہے اور وقت بس نتیجے کا ہے کہ آپ کے سامنے نتیجہ حاصل کرنے جا رہا ہوں. چوتھی اور آخری آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, اس کے بعد طالب علم ہوں. دیکھو پہلی آیت میں کہا جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو مانتے ہیں. دوسری آیت میں کہا جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو جانتے ہیں. تیسری آیت میں کہہ رہا ہے جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے. اور چوتھی اور آخری آیت فیصلہ ہو رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب میرے سامنے میرے پروردگار نے کیا کہا کہ ہم نے جنہیں کتاب کا علم دیا, ہم نے جنہیں کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی آیت میں کہا جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو مانتے ہیں. دوسری آیت میں کہا جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو جانتے ہیں. تیسری آیت میں کہا جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے. چوتھی آیت میں کہہ رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی تشبیہ ہے کتاب بیٹوں جیسی, بیٹے کتاب جیسے. کتاب بیٹوں جیسی, بیٹے کتاب جیسے. اب میرے سامنے عربی پڑھنے والے بیٹھے ہیں, عربی کا ترجمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں. ایک بیٹا, ابنا تسنیہ, ابنا بیٹے. اب وہ آیت ذہن میں آئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم. رسول کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تو اب
کتاب حسین جیسی، حسنین کتاب جیسے، کتاب حسنین جیسی. اب میرے سامنے میری نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بیٹھے ہیں، میری نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے بیٹھے ہیں. جاؤ دیکھو تاریخ انبیاء کو نکالو تو تمہیں پتا چلے گا کہ میرا نبی گھر میں تھا تو وہی آ گئی، میرا نبی رستے میں تھا تو وہی آ گئی، میرا نبی مسجد میں ہے تو قرآن آ جاتا ہے. حد یہ ہے کہ میرا نبی منبر پر خطبہ دے رہا ہے تو قرآن آ جاتا ہے. حد یہ ہے کہ میرا نبی نماز میں ہے تو قرآن آ جاتا ہے. بھئی بڑے مسلمان عجیب مسلمان ہو، جب میرا نبی نماز میں ہو اور قرآن آ جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور جب میرا نبی سجدے میں ہو اور حسین آ کر بیٹھ جائے. کربلا خط ہے ایمان اور نفاق کے درمیان. دامن وقت میں گنجائش نہیں تھا، لیکن میں ایک میسج آپ کو دے کر جا رہا ہوں. خدا آپ اپنے بچوں کو یہ میسج ضرور بتائیے گا. کربلا خط ہے ایمان اور نفاق کے درمیان. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کا قاتل چھپ گیا، حسن کا قاتل چھپ گیا، سیدہ کی اذیتیں چھپ گئی. اب حسین ابن علی نے یہ طے کیا کہ مقابلہ اس میدان پہ ہوگا، مقابلہ اس میدان پہ ہوگا جہاں پر دشمن اپنے چہرے پر نقاب نہ ہونے پائے، اس میدان میں مقابلہ ہوگا. یعنی میں نے ایک بات یہاں پر سوچی تھی کہ محمد کے فضائل علی کے فضائل ہیں اور علی کے فضائل اہل بیت کے فضائل ہیں. اگر تمہاری سمجھ میں نبی آ جائیں گے نا تو تمہاری سمجھ میں علی آ جائیں گے، اور اگر تمہاری سمجھ میں علی آ جائیں گے تو تمہاری سمجھ میں آل محمد بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. معراج کا وہ واقعہ، جب ایک دفعہ رسول اکرم معراج پر گئے تو جبریل نے ایک جگہ پر ساتھ چھوڑ دیا تھا. اس باتیں کا پتہ ہے نا، باقی کا پتہ ہے کہ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا. اب نبی اکرم آگے بڑھے، ادھر سے پروردگار نے کہا اے میرے بندے، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، میں نے پوری کائنات کو تیری محبت میں خلق کیا ہے. ٹھیک. اب رسول اکرم نے آگے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، اب کیا جواب دیا؟ اس بات کا رپورٹر کوئی نہیں ہے. رسول اکرم نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا، اس کے جواب میں نے اللہ کو یہ کہا. اللہ نے کہا اے میرے بندے، میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے خلق کیا ہے. تو اب رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ، یہ پوری کائنات تم نے میرے لیے بنائی ہے تو میں اس پوری کائنات کو ٹھوکر مار کے تیری بارگاہ میں آ گیا. ٹھیک ہے. یہ جملہ پیغمبر اکرم سے کم حیثیت کا انسان کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ جملہ دو دفعہ دہرایا گیا، یا عرش معلیٰ پہ رسول کی زبان سے نکلا یا کربلا معلیٰ پہ حسین کی زبان سے نکلا. کچھ یاد آیا جب زلجھنا سے گرے ہیں نا حسین، تو ایک دفعہ شمر جب سینہ حسین پر سوار ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اب میں حسین کے گلا کو قطع کرتا ہوں، تو حسین کے لبا مبارک جنبش کر رہے تھے، حسین کے لبا مبارک جنبش کر رہے تھے. اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ حسین آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں. اس نے اپنے کانوں کو حسین کی طرف متوجہ کیا. تو جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے پروردگار پروردگار، میں تیری رضا کی خاطر پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری سکینہ کے چہرے پر تماچے لگے، اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری سکینہ کے گوشوارے بچ جائیں. رونے والوں، اب مجھے یہ پرواہ نہیں ہے. حسین نے کہا پروردگار، اب مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میری سکینہ کے دامن میں آگ لگے. تم رو چکے، تمہاری صدا بلند ہو گئی، اور نواز مجلس تو ہوتی ہی ہے کہ نام آئے، صدا بلند ہو، گریا ہو، مجلس تمام ہو جائے. لیکن یہ دو جملے سن لو، اس کے بعد مجھے جاتے ہیں کہنے لگے کہ پروردگار میں تیری رضا کی خاطر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری سکینہ کو تماچے لگے، اس کے دامن پہ آگ لگے، اس کے گوشواروں کو نوچ لیا جائے. پتہ نہیں دنیا میں کتنے باپ گزرے اور دنیا میں کتنی بیٹیاں گزری، لیکن تاریخ انسانیت نے نہ حسین جیسا باپ دیکھا، نہ سکینہ جیسی بیٹی دیکھی. کچھ یاد آیا جب شام غریبہ کا سورج ڈوب گیا اور عاشور کا دن آیا تو بیویوں نے بچوں کو گننا شروع کیا. بچوں کو گنتے گنتے انہوں نے دیکھا کہ سکینہ نہیں ڈھونڈ رہی. سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ پتہ کہاں گئی تھی؟ باپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے نا، باپ کے سینے پہ سوتی ہے. جب گوشوارے نوچے جا چکے، تماچے لگ چکے، جب دامن میں آگ لگ گئی تو اب سکینہ تھک گئی، اور اب جب سونے لگی نا، سونے کے لیے جانے لگی. بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، تو جب پہنچی ہے نا سینے پہ، تو
तो नूर मक्तल पे जब पहुंची है तो कहने लगी, बाबा बाबा मुझे सीने से लगा लो बाबा, मुझे नींद आ रही है बाबा, मुझे सुला लो बाबा। सीने पे सोने की आदत थी, उधर से कटे हुए गले से आवाज आई, सकीना सकीना इधर आओ, सकीना सकीना मैं इधर हूँ। तो सकीना गई रोने के लिए, सोने के लिए गई। तो सीने पर सोने की आदत थी ना, लेकिन सीने पे ना सो सकी क्योंकि सीने पर तीर ही इतने लगे थे कि नजदीक कहीं सो गई। उधर श्रीमन अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए निकला तो उसने देखा कि मक्तल में सकीना हुसैन के कदमों के पास सोई हुई है। आया और आके उठाना चाहा। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे उठाया, फकत अब सकीना की आवाज़ सुना। सकीना कहने लगी, शिमर मुझे ताज़ियाने ना मार, शिमर मुझे ताज़ियाने ना मार। शिमर को गुस्सा आ गया, कहने लगा, सकीना चलो जाओ अपने बुजुर्गों के पास जाओ। सकीना कहने लगी, नहीं मुझे मेरे बाबा के पास रहने दो। इसने एक दफा फिर मारने के लिए ताज़ियाना उठाया। तो सकीना कहने लगी, अच्छा मुझे 3 काम कर लेने दो फिर मैं चली जाऊँगी। अब शिमर घबरा गया, कहने लगा सकीना वो 3 काम कौन से हैं जो तुम करोगी? सकीना कहने लगी, मेरा पहला काम ये है कि मेरे बाबा को प्यासा मारा गया है, मैं फिरात के किनारे जाऊंगी, चुल्लू में पानी लाऊंगी और अपने बाबा के गले में डालूंगी। मेरा दूसरा काम ये है कि मेरे बाबा का जिस्म कराना है, मैं जंगल में जाऊंगी, पत्तों को उठा कर लाऊंगी और अपने बाबा के जिस्म में डाल दूंगी। ये सकीना का किरदार देखो। और तीसरा और आखिरी काम ये है कि मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई, मैं जब रास्ते में जाऊंगी, रास्ते पे खड़ी हो जाऊंगी, नमाजी गुजरेंगे, मैं कहूँगी, ए नमाजियों एक मुसलमान उठ गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूँ। बस रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम।